अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम फूलों के शहर पेशावर में बैठे हैं। जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बांझपन और बेऔलादी है, और ये इस वजह से अहम है कि ऐसे जोड़े, ऐसे लोग जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन समहाउ और द अदर किसी भी वजूहात की वजह से औलाद नहीं हो पाती, वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। तो अब हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई हुई है कि पहले जो बहुत पेचीदा मसाइल होते थे उनको बड़ी बआसानी हल कर लिया जाता है। अब ये किस वजह से बेऔलादी होती है वो हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। उसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है, कंसेप्शन करने के लिए, हमल के लिए क्या क्या हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं, इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है, डॉक्टर शकीला वहाब जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं और सोनोलॉजिस्ट हैं पेशावर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहबा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस मौजू पे दावत दी कि मैं आके इस पे डिस्कशन कर सकूं और लोगों को मालूमात फराहम कर सकूं। एग्जैक्टली आप जैसे एक्सपर्ट का शुक्रिया कि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और जो आपकी तरफ से मालूमात जाती हैं वो बहुत ऑथेंटिक होती हैं। अदरवाइज़ तो आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर कितनी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रही होती है। तो मकसद भी इस प्रोग्राम का यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब साइंसी एतबार से अगर हम देखें तो इनफर्टिलिटी, एक कपल है उसको हम इनफर्टिलिटी या उसको बांझ का लेबल कब लगाते हैं, उसकी साइंसी डेफिनेशन क्या है? इसका बेसिकली ये है कि इनफर्टिलिटी हम उन कंडीशंस को उस कंडीशन में हम कहते हैं जब एक कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी अपने शादीशुदा जोड़ा जो है वो 1 साल तक कोशिश करे और बच्चा वालिदैन ना बन सके। ओके। लेकिन 1 साल गुजर जाए और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यानी माने हमल कोई अद्वियात इस्तेमाल ना करें और 1 साल मुसलसल कोशिश के बावजूद अगर हमल नहीं ठहरा तो दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। कोई इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि अगर फीमेल पेशेंट जो है उसकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, 35 साल से ज़्यादा, तो फिर बजाय हम 1 साल इंतज़ार करने के हम 6 माह बाद ही उसकी तशखीस और उसके इलाज के लिए रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, प्राइम एज क्या होती है एक खातून की प्रेगनेंसी की? देखिए माहवारी का निज़ाम तो शायद वेरी करता है, मतलब कई जगहों के ऊपर 13-14 साल 15 साल की उम्र में निज़ाम शुरू हो जाता है, और अल्लाह ताला का सिस्टम ऐसा है कि 40-45 कई ख़वातीन 50 साल की उम्र तक माहवारी का एक निज़ाम चलता रहता है। इट मीन्स के उस दौरानिए में प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन वो एज ब्रैकेट कौन सी है कि जिसमें प्रेगनेंसी होने का जो चांस है वो मैक्सिमम होता है? इसमें ऐसा है कि बहुत अर्ली एज पे भी अगर पेशेंट को होगी तो उसमें फिर ऑब्वियसली पेशेंट की अपनी कम उम्र की शादी भी इसका मतलब है कि नहीं करनी चाहिए। हाँ, बेहतर यही है। जी ठीक है। 18-20 इयर्स से लेके 35 इयर्स की एज तक तो मैक्सिमम कंसेप्शन या जो हम कहते हैं फर्टिलिटी एज जो होती है वो होती है। 35 इयर्स के बाद फिर पेशेंट्स के फॉलिकल्स यानी जो बेज़े दानी जो है उसमें जो एग्स बनने की कंडीशन होती है वो थोड़ा सा डिक्लाइन करनी शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। 40 इयर्स के बाद फिर और ज़्यादा कम होती है, तो फर्टिलिटी के चांसेस फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कम होते जाते हैं। अच्छा, मगरबी ममालिक में देखें तो वहाँ पर तो अव्वल तो शादी का रिवाज ही कोई नहीं होता, अगर हो भी तो आमतौर पर लेट एज में ख़वातीन शादी कर रही होती हैं 30-35। मेरा ख्याल है कि इनफर्टिलिटी शायद वहाँ पर ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ पर तो जितनी ज़्यादा आबादी है तो शायद इतना ज़्यादा तनासुब ना हो, क्योंकि हमारा सोसाइटी ऐसी है कि बच्चियों की शादी जो है वो 18-20 साल की एज से लेकर 25-26 साल की उम्र तक ज़्यादातर, मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कोई 70% जो हमारी बच्चियां हैं उनकी इस एज ब्रैकेट में शादी हो जाती है। इसका मतलब है कि वो उम्र जो बेहतरीन उम्र होती है प्रेगनेंसी के लिए, 35 ईयर्स से कम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो इनफर्टिलिटी वो तो हो गया जी, बांझपन, कि वो एब्सोल्यूट हो गया कि कभी भी कंसीव नहीं कर पाई। एक हम टर्म यूज़ करते हैं सब फर्टिलिटी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ये भी ज़रा नाज़रीन को समझाइएगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। सब फर्टिलिटी का ये है कि मतलब ये बांझपन में ऐसा इस तरह से नहीं आता, उसमें ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली, लेकिन पेशेंट कंसीव कर लेता है। जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है वो वाली इनफर्टिलिटी है जिसमें एक पेशेंट ने या उसके बच्चे हो चुके होते हैं या कोई एबॉर्शन या एक्टोपिक यानी ट्यूब में प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, यानी कि और उसके बाद हाँ उसके बाद अगर मुश्किल दुश्वारी पेश आ रही हो तो हम कहते हैं कि ये सानवी नौयत का बांझपन है। वैसे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी फिर उसको कहेंगे. अच्छा, हमारे पास कोई इस तरह के दादोशुमार हैं कि रफली कितने फीसद जोड़े जो हैं पाकिस्तान में वो बे औलादी का शिकार हैं? कोई हमारी सोसाइटी जो है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी गायनेकोलॉजी, उसने कोई इस तरह के डाटा इकट्ठा किया हुआ है कि हमारे यहाँ पर कितना तनासुब है? हमारा जो है वो कंपैरेटिवली परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, 15 to 22% ऑफ केसेस 15 to 22%. 22% ऑफ केसेस वो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं. उसमें ये है कि कंपैरेटिवली जो गांव यानी जो देही इलाके हैं उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा, एक तो अर्ली वो लोग डॉक्टर बहुत के जल्दी पास शादियां हो जाती हैं जी. हाँ जी, तशखीस वहाँ पर कराने भी नहीं जाते, उसको एज वो टैटू समझ रहे होते हैं कि नहीं. और सहूलियात भी इतनी नहीं होती, बिल्कुल एग्जैक्टली. तो तो इस उसकी वजह वजह से से वहाँ तनासुब कंपैरेटिवली ज़्यादा है. कंपैरेटिवली ज़्यादा है. और आपने बिल्कुल. बताया 15 से 22% जोड़े ऐसे हैं जो कि इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, बे औलादी जैसे मसले में मुब्तला हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली ऐसी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा माशरती हमारी बुराइयाँ भी हैं, तालीम की कमी भी है, जहालत भी बहुत ज़्यादा है. तो इस तरह का, जब एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक कपल की एक शादी हुई है, तो जो लड़के के जो हैं फैमिली मेंबर्स, उसकी माँ, उसकी बहनें, वो फ़ौरन तवक्को रख लेते हैं कि जनाब 3-4 महीने तक कोई खुशखबरी वाली कोई सिचुएशन बनेगी. खुदा ना खासा जैसा आपने बताया कि 1 साल तक अगर कोशिश के बावजूद प्रेगनेंसी ना हो तो फिर हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है ताकि इलाज भी किया जा सके. लेकिन इस तरह के सिनेरियो में देखा ये गया है कि तमाम इल्ज़ाम जो है ना वो ख़ातून के सर डाल दिया जाता है कि जनाब मसला जो है वो ख़ातून के अंदर है. आप ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि इनफर्टिलिटी या बे औलादी के अंदर क्या मर्द में भी कुछ ख़राबी हो सकती है या सिर्फ ख़ातून में होती है, या दोनों में भी कोई मसले मसाइल हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा है कि जब भी कभी इनफर्टिलिटी का केस हो तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ औरत को ही इल्ज़ाम देना चाहिए. औरत और मर्द जो है वो इक्वली मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी में. तकरीबन 30 से 40% सिर्फ मर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको मेल फैक्टर हम लोग कहते हैं. 30 to 40% में फीमेल फैक्टर हो सकता है. 30% केसेस में दोनों का फैक्टर हो सकता है. और 10 to 20% ऑफ केसेस में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हम इसको कहते हैं, जिसमें हमें ये नहीं पता चलता, दोनों में कोई वजह भी नहीं कॉज मालूम हो रही होती. कोई भी कॉज नहीं मिलती आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस, यानी तशखीस करने के बावजूद. तो इस कंडीशन को हम लोग अनएक्सप्लेन्ड वो तो वैसे भी हमारी कहेंगे. कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी आज की किताबों में भी लिखा हुआ है कि इसकी वजह हमें नहीं मालूम. अभी हम, ज़ाहिर बात है कि रिसर्च है, 1 सदी पहले कई चीज़ें इंसानों को पता ही नहीं थी, डॉक्टर्स को. अब देखें कितना एडवांस हो गया है. तो ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये क़यामत तक इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा. हो सकता है 50 साल बाद वो वजूहात भी हमें पता चलना शुरू हो जाएं जो आज हमें मालूम नहीं है. अच्छा, अब हम डॉक्टर साहब इसमें मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं. पहले तो मेल से स्टार्ट कीजिएगा कि उनमें क्या क्या मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो पाती. उसके बाद ख़वातीन के मतलब बता दीजिएगा. मेल्स का तो ये है कि जब भी हमारे पास कोई कपल आता है तो इनिशियली हम लोग मेल का टेस्ट पहले करवाते हैं. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है स्पर्म, उसकी मिकदार, यानी उसका नंबर ऑफ जो स्पर्म्स हैं उसका काउंट कम हो सकता है. उसकी मोटिलिटी, यानी जो उसकी हरकत है उसमें कमी हो सकती यानी है. कि जो मर्दाना जरसूमे हैं वो या तो तादाद में कम हो सकते हैं या तादाद पूरी है लेकिन उनमें हरकत करने की सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं है. बिल्कुल. और या फिर ये है कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ यानी नॉर्मल फॉर्म्स के नहीं हैं, एबनॉर्मल है. ये भी एक फैक्टर है. वेरिकोसील प्रॉब्लम होती है मेल्स में, वो प्रॉब्लम हो सकती है. और ख़वातीन के अंदर क्या क्या मसाइल हो सकते हैं डॉक्टर साहब? ख़वातीन में ये है कि आजकल जो बहुत सबसे कॉमन मसला PCOS का, पीमोस, उसमें यह है कि हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एग बनता नहीं है. ये मेन प्रॉब्लम उनमें होता है. ये या तो काफ़ी फिर कॉमन है फाइब्रॉइड्स. डॉक्टर साहब, हमारी बच्चियों के अंदर काफ़ी. आजकल चूँकि एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ खुराक इस किस्म की है, सारी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड और हार्मोनल जो चीज़ें, चिकन्स और ये सब प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा हैं, GMOs भी खा रहे हैं हम लोग. उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है. तकरीबन और हर उसमें मेरे ख्याल बच्चियों सेकंड का वेट थर्ड भी बढ़ पेशेंट. जाता है और वो चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं. वही है ना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन? बिल्कुल, पीमोस उसको अब नया नाम जो दिया है पीमोस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पहले कहते थे. तो उसकी वजह से मेनली. दूसरा ये है कि फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, वो कॉज कर सकते हैं उधर इनफर्टिलिटी. रसोलियां बन जाती हैं रहम के अंदर. गोश्त की रसोली जिसको कहते जी. हैं, या फिर पानी की रसोली जिसको ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, उसकी वजह से, या खून की रसोली, चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रोसिस. इसके अलावा एक बहुत कॉमन जो है इन्फेक्शंस या कोई प्रीवियस सर्जरीज की वजह से हो सकता है कि ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाए. ऐसी कंडीशंस में
تو یہ کامن فیکٹرز ہیں پیشنٹس میں جن کا ہم لوگوں کو تشخیص کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اگر فیمیلس کا اسٹرکچر دیکھیں، ریپروڈکٹیو سسٹم دیکھیں، تو اس میں 2 بیضادانیاں ہوتی ہیں اور ٹیوب کے ذریعے ایگز آتے ہیں یوٹرس یا رحم کے اندر. اب اگر خاتون کی کسی وجہ سے اوپن سرجری کرنی پڑ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، خدا نخواستہ سرجری ہوئی، وہاں پر ایڈہینس بھی بن جاتے ہیں، کئی دفعہ ٹیشوز جو اندر سے جو اندرونی اعضاء ہیں وہ جڑ جاتے ہیں آپس میں. تو کیا وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ کنسیپشن کے اندر کوئی پرابلم ہونا شروع ہو جائے؟ جی، پریویس سرجریز کی وجہ سے جو سب سے کامن مسئلہ ہو سکتا ہے وہ ٹیوبل بلاکیج کا ہوتا ہے. اگر پریویس سرجریز یا پیشنٹ کی ہو سکتا ہے کسی فائبرائڈ کے لیے سرجری ہوئی ہو، اوویرین سسٹ کے لیے اسپیشلی اینڈومیٹروسس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایڈہیشنس ہونے کے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایڈہیشنس کی وجہ سے ٹیوبس ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں یا تو ٹوٹلی بلاک ہو جاتی ہیں یا ایسے ہوتی ہیں کہ اووری سے پھر فالکل نکل کے، انڈا نکل کے وہ ٹیوب میں آ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے پھر. آلرائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کے نوٹس میں آیا ہوگا کہ ہماری جو خواتین ہیں ان میں انیمیا یا خون کی کمی بہت زیادہ، تناسب بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ ایشین کنٹریز میں، ساؤتھ ایشیا میں ایک مطالعہ ہوا، اسٹڈی ہوئی، ریسرچ ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ 73% آبادی ہماری وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے. اب یہ اس میں بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے، مرد، عورت سب شامل ہیں. خواتین بھی ظاہری بات ہے اس میں آتی ہیں، کیٹیگری میں آتی ہیں. دوسرا وائٹامنس کی اور منرلس کی بھی کمی یا غذائیت کی کمی بھی ہوتی ہے خواتین میں. یہ فیکٹر بھی ایک خاتون کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں کہ پریگننسی نہ ہو. اس کا یہ ہے کہ ایز سچ ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں ہوتا، لیکن انڈائریکٹلی یہ ضرور افیکٹ کرتے ہیں. وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہو گئی، فولک ایسڈ ڈیفیشنسی، وائٹامن B12 اور آئرن ڈیفیشنسی، ان سب کنڈیشنز میں جو ایگ کا بننا جو ہے اس کے عمل میں وہ افیکٹ کرتا ہے، رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ انڈائریکٹلی کاز کر سکتے ہیں انفرٹیلیٹی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری جو خاص طور پر جو ایون کہ ابھی جو اسکول جو کالج یونیورسٹی میں لڑکیاں پڑھتی ہیں ان کو بھی انیمیا کے لیے اپنا ٹیسٹ وغیرہ کروا لینا چاہیے، تاکہ اگر کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں تو اس کا بر وقت علاج مطلب ممکن ہو. کوئی سپلیمنٹس دے دیے جائیں ان کو، تاکہ نیوٹریشنلی وہ اتنا تندرست ہوں کہ پریگننسی وغیرہ بھی شادی کے بعد بآسانی ہو جائے. بالکل، ہمارے معاشرے میں تو نہیں، لیکن باہر یہ ہے کہ ایجوکیشن چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی اور فولک ایسڈ، یہ سپلیمنٹیشن بھی نہیں نکلتا ڈاکٹر صاحب. بالکل، لیکن یہ سپلیمنٹیشن وہ بیفور پریگننسی اسٹارٹ کر دیتے ہیں پیشنٹ کو، تاکہ ایٹ لیسٹ اس ڈیفیشنسی کی وجہ سے فرٹیلیٹی افیکٹ نہ ہو. تو یہاں پر بھی آپ اپنے پیشنٹس کو کاؤنسل کرتی ہیں، پیرنٹس کو، کہ جی آپ ابھی سے ان کو سپلیمنٹس یا اس قسم کی عرف عام میں ہم نے طاقت والی ادویات کہتے ہیں کہ ملٹی وائٹامنس اور آئرن کی وہ شروع کروائیں، تاکہ بچی جو ہے تندرست رہے اور پریگننسی وغیرہ کے لیے پھر تیار ہو سکے. بالکل، ہمارے پاس جب بھی پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی ان کو وائٹامن ڈی تو اسپیسیفکلی اور فولک ایسڈ، آئرن ڈیفیشنسی کے لیے ہم لوگ سپلیمنٹیشن دیتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ یہاں پہ لوگ تو تب ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں جب کوئی بیماری ہو، نارملی تو کوئی جاتا بھی نہیں ہے، انلیس پیشنٹ کی پریگننسی ہو جائے تو پھر، یا انفرٹیلیٹی کے لیے آئے تو، ادروائز تو وہ لوگ ایسے پیشنٹس ڈاکٹرس کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں کہ ایویلویشن کریں. ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کا میسج تو ان تک پہنچ گیا نا کہ ضروری نہیں کہ جب آپ بیمار ہوں تب جائیں. آپ کو نہیں پتا کہ خون میں کمی کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور وائٹامن ڈی اور اس کی کمی کے کیا اثرات ہیں، لہٰذا بغیر کسی پرابلم کے بھی چیک اپ کروا لینا چاہیے. اور یہ بڑے بآسانی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. آئرن کا تو ہیموگلوبن کا لیول چیک کروانا تو آج کل بہت آسان کام ہے، ہر جگہ پر ٹیسٹ دستیاب ہے. اور جو ادویات ہیں ڈاکٹر صاحب وہ زیادہ مہنگی تو نہیں ہے ہمارے ملک میں آئرن کی اور فولک ایسڈ تو سب سے سستی میڈیسن. اچھا، ایسی کہ وہ ہر کوئی، میں تو کہہ رہی ہوں کہ اگر نہ بھی کسی نے ٹیسٹ کروایا ہو یا کچھ کیا ہو تو فولک ایسڈ تو دے دینا چاہیے. نقصان تو کوئی نہیں ہے اس کا 2-3 منتھس تک نہیں، کیونکہ سب ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں فار شیور. اور وائٹامن ڈی میں بھی جس طرح اتنا زیادہ وہ ہو گیا ہوا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بھی ڈاکٹر صاحب پچھلے کچھ دہائیوں سے، 2-3 دہائیوں سے جو بڑی وبائی صورتحال اختیار کر گئی ہے مرد عورت دونوں کے لیے، ایک تو شوگر اور دوسرا موٹاپا. بڑی تیزی سے اس کے اعداد و شمار بدل رہے ہیں ہمارے ملک میں. اس وقت کوئی 34% آبادی ہماری شوگر کا شکار ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تشخیص ہو چکے ہیں. ابھی اس میں کتنے ہی ملینز ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو شوگر چل رہی ہے. اور اوبیسٹی میں بھی مختلف فیکٹرز ہیں. کچھ تو آپ نے ہائی لائٹ کیے
کہ ہم پروسیسڈ فوڈ بہت کھانا شروع ہو گئے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اوور ویٹ اور اوبیسٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ بھی انفرٹیلٹی کے اوپر امپیکٹ ڈال رہے ہیں, خاص طور پر خواتین, بلکہ خواتین اور مردوں دونوں کے اوپر اثر ڈال رہے ہیں. بالکل جی, اس طرح سے ہے کہ جو آج کل جو اوبیسٹی کے پیشنٹس ہیں فیمیلز میں, وہ زیادہ تر وہی میں نے آپ کو جو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ پی سی او ایس, پیموز, وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. پیشنٹس کی پروسیسڈ فوڈ اور ہم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے ہر وقت بیٹھے رہنے والا, اس کی وجہ سے. لیکن وہ سب کچھ افیکٹ وہی والی بات کہ ایگ کی ڈیولپمنٹ, مینلی ایگ کی ڈیولپمنٹ کو وہ افیکٹ کرتے ہیں انڈائریکٹلی, دے کاز انفرٹیلٹی. اور دوسری جو ڈائبٹیز والی ہے, اس کے میلز کے لیے اسپرمس کا کاؤنٹ, اس کی موٹیلیٹی کم کرنا, اریکٹائل ڈسفنکشن, تو ڈفرینٹ چیزوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے جو کہ پھر انفرٹیلٹی کاز کرتا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں بڑی ہی تکلیف دہ ہے, کرناک ہے, کہ اس طرح کا جب کیس ہوتا ہے تو مرد حضرات خاص طور پر تھوڑے ہچکچا رہے ہوتے ہیں اپنی کنسلٹیشن کے لیے, مشورے کے لیے. ان کا خیال یہی ہوتا ہے, وہی جو ہمارے ذہنوں میں ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ اگر پریگنینسی نہیں ہو رہی تو خاتون کے اندر ہی کوئی خرابی ہے. تو یہ آپ کے آبزرویشن میں بھی ہے کہ لوگ ہچکچا رہے ہوتے ہیں, خود کو والنٹیئر رضاکارانہ طور پر ٹیسٹنگ کے لیے پیش کرنے میں؟ بالکل, بہت زیادہ کامن ہے. اور یہ چیز کامن ہے کہ بس وہ فیمیل کو ہی الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ ساری انفرٹیلٹی جو ہے بس اس کی وجہ یہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کپل کو, دونوں کو جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس, ایک مستند گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں, انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں جب بھی بانجھپن کا مسئلہ ہو, اور اس میں دونوں کا ٹیسٹ اور تشخیص کے لیے جو ٹیسٹ موجود ہیں وہ ہونے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم لوگ اسیس کرتے ہیں کہ آئدر میل فیکٹر ہے یا فیمیل فیکٹر ہے. تو پہلی بات یہ کہ ان کو جانا ضرور چاہیے, اور یہ بجائے ایک دوسرے کو الزام دینے کے یا بس صرف فیمیل کو ہی اس کا الزام ٹھہراتے ہیں کہ مطلب انفرٹیلٹی. آپ کو ڈاکٹر صاحب بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ, آپ اتنے عرصے سے پریکٹس کر رہی ہیں. آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی اس طرح کے کیسز آئے ہیں کہ جب آپ نے خاتون کے تمام ٹیسٹ کروا لیے ہوں, ایک کپل آیا ہو انفرٹیلٹی کے لیے بے اولادی کے ساتھ, آپ نے خاتون کے اور مرد کو جب آپ نے ایڈوائز کیا ہو تو اس نے ہٹ دردی کا مظاہرہ کیا ہو, اپنے ٹیسٹ نہ کروائے ہوں, اور خاتون کے ٹیسٹ سارے نارمل آئے ہوں, اور بعد میں پتہ چلا ہو کہ اصل پرابلم تو مرد کے اندر تھا. اس طرح کے بھی کیسز آپ نے دیکھے ہیں؟ یہ تو بہت کامنلی ہوتا ہے. کامن ہے. ایسی بات ہوتی ہے کہ مطلب پیشنٹ ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ میرے ہسبینڈ سے پلیز بات کر لیں اور اس کو کونسل کریں کہ وہ ٹیسٹ کروا لے. کافی سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مرد بالکل نہیں مان رہے ہوتے اپنا ٹیسٹ کروانے پہ, حالانکہ بیسک مسئلہ انہی کا ہوتا ہے. پیشنٹ کی ساری انویسٹیگیشن آسان ہے ڈاکٹر صاحب, بہت آسان, بہت آسان, کوئی نان انویزو لیب کے اندر مطلب ٹیسٹ ہونا ہے ان کا, اس میں صرف کوئی لمبی انہوں نے چوڑی لیب لمبی میں نہیں ہے. سیمپل دینا ہوتا ہے اور دیٹس اٹ. لیکن یہ ہے کہ وہی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بس آپ پیشنٹ کا علاج کریں. کتنے المیہ ہے, کتنے افسوس والی بات ہے, اس خاتون بیچاری کے کتنے زیادہ ٹیسٹ ہو گئے غیر ضروری. بالکل, حالانکہ سب سے پہلے اگر کر لیا جاتا تو شاید مرد کے اندر ہی پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو جاتا اور اتنے لمبے چوڑے ٹیسٹ خاتون کے کروانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. بالکل, ہماری پہلی کوشش ہوتی ہی یہی ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کپل آئے تو ہم پہلے میل جو ہے ان کا ٹیسٹ تاکہ کروائیں, وہ رول آؤٹ کر لیں نا کہ اس اینڈ کے اوپر پرابلم نہیں ہے, تب خاتون کی طرف جانا چاہیے. آئیڈیلی تو اس طرح ہونا چاہیے. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں اب خواتین کی طرف اگر ہم جائیں, مردوں میں تو ٹیسٹ سیدھے سیدھے ہوتے ہیں, لیب سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے جو مردانہ جو رطوبتیں ہیں ان کا, جرثومے کا. جو خواتین کے کیس میں کون کون سے کامن ٹیسٹ آپ ایڈوائز کرتی ہیں ان کو؟ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے یا بلڈ کے کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ بیسک جو ان کا وہ ہوتا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ, اس میں ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی رسولی ہے یوٹرس میں یا اووریز میں کوئی پرابلم ہے. پھر اس کے بعد اگر ہارمونل ٹیسٹ کی ضرورت پڑے تو وہ ہم لوگ کرواتے ہیں. تھرڈ پھر اور وہ خون کے نمونے سے ہی ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی, ہارمونس کا ٹیسٹ جو ہے بڑا آسان سا خون کا ہے, ٹیسٹ, وہ تھوڑا سا بالکل خون نکالتے ہیں اسی سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر پھر بھی ہم لوگوں کو لگے کہ پیشنٹ کا ٹیوبس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, HSG اس کو کہتے ہیں, ہسٹیروسلپنگوگرافی, وہ ایکس رے ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا پینفل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایٹ ٹائم ضرورت ہوتی ہے کروانے کی, تو پھر وہ ہم لوگ ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹس کو. اور مینلی کامن ٹیسٹ یہی ہیں جو یعنی کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ پیشنٹ کو ایڈوائز کرتی ہیں کہ سب سے آسان ٹیسٹ سب سے پہلے کروا لیے جاتے ہیں تاکہ اگر وہیں پہ خرابی پتہ چل جائے تو مزید ٹیسٹنگ کی ضرورت نہ پڑے, اور آہستہ آہستہ جب ہمیں وجہ نہیں پتہ چل رہی ہوتی تب ہم تھوڑے سے ایڈوانس ٹیسٹوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح ہی ہے نا؟ اسی طرح سے ہے. الٹرا ساؤنڈ کیونکہ سب سے سمپل والا ہے, وہ پہلے انیشیلی, پھر بلڈ ٹیسٹ, پھر اس کے بعد HSG ایکس رے کی طرف جاتا ہے.
اچھا اب اگر مطلب پرابلم مرد والی سائڈ کے اوپر ہے, جرثومے تعداد میں زیادہ نہیں ہے, یا تعداد ٹھیک ہے ان کا اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, یا اسٹرکچر بھی ٹھیک ہے تو ان کے موٹیلیٹی یا ان میں حرکت کرنے کی صلاحیت کم ہے, تو اس صورت میں کوئی ادویات اویلیبل ہیں کہ جس سے ہم ان تمام مسائل پہ قابو پا سکیں؟ اس میں یہ ہے کہ سپلیمنٹیشنز دیتے ہیں, بہت زیادہ تو ڈیفینٹ ٹریٹمنٹ اس کی نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے جو ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں علاج کی, جو آج کل ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, IUI ہو گیا, اس کی طرف پھر ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس علاج کی طرف اس کو کونسل کر کے اور وہ کریں. اب یہ IUI اور IVF یہ تو مجھے پکا یقین ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا, تو اسی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیجیے کہ IUI کیا پروسیجر ہوتا ہے اور IVF کیا ہوتا ہے, اور ایک کس طرح کے کپل کو آپ ایڈوائز کرتی ہیں؟ ایسے کپلز جن میں بہت عرصے سے وہ لوگ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, ایون ہماری میڈیکیشنز, اور اس میں بھی ایٹ ٹائمز پہ پریگنینسی جب نہ ہو, تو ایسے کپلز کو یا پھر میل فیکٹر ہو کہ میلز کے جرثومے یا کمزور ہوں یا تعداد میں کم ہو یا حرکت میں تھوڑا سا کم ہو, تو ان کو ہم IUI جو انیشیل ہے, لیکن IUI ان کنڈیشنز میں ہوتا ہے جس میں پیشنٹ کی ٹیوبس کھلی ہوئی ہوں, تو اس میں ہم IUI کا پروسیجر کر سکتے ہیں. اس میں سمپلی ہم لوگ پیشنٹ کو میڈیسنس دیتے ہیں, اس میں ایگ بناتے ہیں یعنی فالیکل بڑا کرتے ہیں, پھر جب میچور ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ٹریگر دے کے IUI کے لیے بلواتے ہیں, اور اس میں اسپرمز واش کر کے اور ایک بہت پتلے سے کیتھیٹر کے تھرو پیشنٹ کے یوٹرس کے اندر ڈالتے ہیں. دس از IUI. IVF کا پروسیجر جو ہے اس میں ہم لوگ تھوڑا سا اٹ از مور ایڈوانس اور مور ایڈوانس, ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کہتے ہیں, تھوڑا سا مور زیادہ ایڈوانس اور زیادہ ایکسپینسو بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ پیشنٹس کے فالیکلز ذرا زیادہ بناتے ہیں دونوں سائڈ اووریز میں, پھر ایک دن اس میں سے فالیکلز فلوئڈ نکال کے اس میں ایگز دے کے اس ایگز کو انڈر مائکروسکوپ اسپرم کے ساتھ ملاتے ہیں. 5 days تک وہ بیبی جو ہے وہ انکیوبیٹر میں, بالکل لیب میں انکیوبیٹر میں بنتا ہے. مطلب ڈلا ہوا لیکن ٹیسٹ ٹیوب نہیں استعمال ہوتے, کوئی انکیوبیٹر ہوتے ہیں اور دوسرے ڈشز ہوتی ہیں جس میں وہ انکیوبیٹر میں بیبیز کو رکھتے ہیں 5 days تک, اور اس میں جو پھر گڈ سائز جو گڈ کوالٹی کے ایمبریوز ہیں اس کو ہم لوگ پیشنٹ کے یوٹرس میں رکھتے ہیں. دس از کالڈ IVF یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی عام لفظوں میں. ڈاکٹر صاحب اب تک آپ نے بڑی مفید گفتگو کی جس میں ہم نے میل کے کازز بھی ہم نے ڈسکس کیے, فیمیلز کے اندر کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں, ان کا جو نیوٹریشنل سٹیٹس ہے, انیمیا ہے, وہ بھی ایک وجہ بن سکتا ہے, کو پریویس سرجری بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے, پھر اس کا طریقہ علاج کی طرف, اس کی ڈائگنوسس کی طرف وہ ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے, اور پھر ایڈوانس سٹیج کے اوپر بھی اگر کوئی تدبیر کام نہ کرے تو آپ نے IUI اور IVF کے بارے میں بھی بتایا. تو اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چونکہ بڑھ رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ہماری وہ بہنیں جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں, وہ کپل جو بھائی ہمارے جو مطلب کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی امید کی کرن پیدا نہیں ہوئی, تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کو ٹیک ہوم میسج آج کے موضوع کی مناسبت سے کیا دینا چاہیں گی پلیز؟ میرا تمام ان کپلز کو جو کہ کنسیو نہیں کر پا رہے, ان کو یہ میسج ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں. ایک مستند گائنیکالوجسٹ یا فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, ان کے پاس اپنی تشخیص کے لیے جو بیسک ٹیسٹ ہیں وہ کروائیں. ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی خاص پرابلم نہ ہو اور آپ لوگ بڑے آرام سے کنسیپشن کر پائیں, یا پھر یہ ہے کہ اگر چلیں تھوڑا بہت پرابلم زیادہ بھی ہے تو ماڈرن ٹیکنیکس ایسی ہیں کہ اس میں بہت سے ایسے جوڑے کیونکہ والدین نہیں بن پا رہے, وہ بھی یہ خوشی اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں والدین بننے والی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شکیلہ. آخر میں ناظرین میں ڈاکٹر صاحبہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انتہائی مصروف شیڈول کے باوجود بے اولادی اور بانجھ پن کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ نے اتنی مفید معلومات اتنے سادہ طریقے سے آپ لوگوں سے شیئر کی, اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.